الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صحابہ کرام منتخب فرمائے کہ ان جیسے قلوب رکھنے والے اشخاص اس وقت روئے زمین پر دوسرے موجود نہ تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے صحابہ کرام کے لیے لوگوں کے قلوب پر نظر فرمائی، اور پھر جن کے قلوب کو سب سے بہتر پایا ان کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہی میں سے ایک سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ابی نام ہے، اور ابو المنذر اور ابو الطفیل آپ کی کنیت ہے۔ سید القراء اور سید المسلمین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے ہیں۔ وہ 6 صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں آپ کے وصال سے پہلے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، ان میں سے ایک ابی بن کعب ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے پورا قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تحصیل علم کے لیے وقف تھا۔ دوسرے صحابہ بعض اوقات اپنے کام کے لیے کھیتوں میں یا بازاروں میں جایا کرتے تھے، لیکن انہیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تحصیل علم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے سنا کرتے تھے، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ابی، میں تمہارے سامنے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو اترا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ تمہارے سامنے پڑھوں۔ تو حضرت ابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابی، تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ تو حضرت ابی رونے لگے، روتے جاتے تھے اور بار بار فرماتے تھے، میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام نبوت کے رعب کی وجہ سے بعض اوقات سوال نہیں کرتے تھے، چپ رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، لیکن حضرت ابی چہیتے شاگرد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ درسگاہ ختم ہونے کے بعد بھی حضرت ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرتے اور ان سے سیکھا کرتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اپنے ساتھ لے کر چلتے جاتے اور آپ کو سکھاتے۔ حضرت ابی سے خود سنا کرتے، اور بعض اوقات حضرت ابی کو آپ نے خود بھی سنا ہے۔ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے ہیں، اور قبیلہ بنو نجار میں سے ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے خاندانوں میں سب سے بڑھ کر بنو نجار ہیں۔ یہ اہمیت اور فضیلت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سب سے رحیم و کریم ابو بکر ہیں، اللہ کی راہ میں سب سے سخت عمر ہیں، اور حیا میں سب سے پکے عثمان ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قرات میں سب سے بہتر ابی بن کعب ہے، اور آپ کا فرمان ہے وقرأہم ابی، کہ ان میں سب سے بہترین قرات کرنے والے ابی بن کعب ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خاتون آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی، میں حاملہ تھی، پھر میرا وضع حمل ہو گیا، اب نئے نکاح کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اپنی مدت تک رکی رہو۔ تو اس صحابیہ کے دل میں کوئی بات آئی، تو وہ ابی بن کعب کے پاس گئیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو ابی نے فرمایا کہ یہ عورت حلال ہو گئی، نکاح کے لیے حلال ہو گئی، اور کہا جاؤ جا کر عمر کو بتلاؤ، اور اگر وہ پوچھیں کیسے، تو میں یہاں بیٹھا ہوں کہنا ابی سے پوچھ لیں۔ حضرت عمر خود تشریف لائے اور مسئلہ پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے استنباط کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ عورتیں ہیں اگر وہ بیوہ ہو جائیں یا ان کا نکاح ختم ہو جائے، تو پھر ان کی جو مدت ہے عدت کی، اجلہن ان یضعن حملہن، کہ ان کا حمل ہو جائے، یعنی وہ حمل پورا ہو جائے، تو جب وہ بچہ ہو جائے گا، دنیا میں آ جائے گا، تو عدت کی مدت پوری ہو جائے گی۔ وضع حمل حاملہ کے لیے وفات شوہر کی صورت میں بھی، طلاق کی صورت میں بھی مکمل عدت ہے۔
اور آپ نہ صرف قرات میں بلکہ حدیث میں، شان نزول میں، ناسخ اور منسوخ میں اور فقہ میں اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر آپ سے سیکھا کرتے تھے۔ آپ صدقات کی وصولی میں عامل رہے، اور اسی طرح جب اختلافات بڑھے قراءات کے تو جو مجلس بنائی گئی اس میں آپ رہے۔ حضرت عمر کے دور میں جو شورا بنائی گئی اس کے آپ رکن رہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں قرآنی معاملات میں جو شورا بنائی گئی اس کے آپ رکن رہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر نے جب اپنے دور میں تمام صحابہ کو ایک جگہ جمع کر کے تراویح شروع کرائی کہ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھتے تھے، تو اس موقع پر جسے منصب امامت کے لیے چنا گیا، صحابہ کرام میں قرآن سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تحصیل علم کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور ان صحابہ میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ان کی حیات طیبہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے، مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے حضرت ابی بن کعب کو عطا فرمائی، اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم ایسے صحابہ کرام کے نام لیوا اور ان کے ماننے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com